صاحب آپ کو کیا وجہ لگتی ہے، کیونکہ یہ جو بے نظیر کہہ رہی ہیں اس وقت اس طرح بھی ہوا تھا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہوئی تھی عمران خان نے جس میں پرویز خٹک وغیرہ بھی تھے، اور ہم نے واقعتاً یہ دیکھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کنٹینر سے غائب ہو گئے تھے، اور پھر قیاس آ رہی ہیں اس وقت یہی ہو رہی تھیں کہ شاید کچھ پس پردہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اس طرح کا کچھ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو مجھے لگ رہا ہے صورتحال لگ رہی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ظاہر فیصل واڈا اس وقت اینٹا عمران ہے، تو اس وقت وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میں ان کی بات کو ڈاؤٹ یا وہ کیوں کہوں، ادر دین کہ وہ جن 4 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ 4 لوگوں میں سے کوئی ان کی بات کو کانٹرڈکٹ کرے. اگر کوئی بات کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی تو وہ بات درست مانی جاتی ہے. یہ تو ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی بات کو ڈینائی نہیں کیا تو وہ بات جو ہے پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ بات شاید درست ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں ہیں. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے 3 دھرنے دیکھیں معاف کیجیے گا، اس میں جو بھی اس وقت لوگ رہے ہیں، میں کل کسی سے گفتگو کر رہا تھا جو ان کے ساتھ 2014 کے دھرنے میں تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو ان کو یہ یقین تھا، اور ان کے بعد اسٹیٹمنٹ جب ریڈ زون میں نہیں پہنچ پا رہے تھے، اپارا کے قریب ان کا لگ گیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم ریڈ زون میں داخل ہوں گے تبدیلی آ جائے گی، اس طرح کی باتیں. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اتنا لمبا کھنچ جائے گی. ان کو یہ یقین تھا کہ یہ چیز بس ہم پہنچیں گے وہاں اور یہ تبدیلی آ جائے گی. اور جس دن وہ ریڈ زون کراس کر رہے تھے اس وقت میں چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس تھا، ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ریڈ زون کی اجازت کیسے دی. تو اس وقت چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریڈ زون کراس کیا جائے، لیکن نواز شریف نے کہا کہ جی آ جانے دیں ڈی چوک پر. یہ اکارڈنگ ٹو چودھری نثار. یہ جو سچویشن تھی اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. اور دونوں دھرنوں میں، ایک دھرنا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پنڈی میں ہی رک گیا تھا، وہ اسلام آباد تک جا ہی نہیں پایا تھا، اور وہ بھی یہی کہا گیا تھا کہ اب ہم جو ہے وہ لوگ تیاری سے آئیں اور اب کب تک ہمیں رکنا ہے ہمیں پتہ نہیں. اور پھر ان کی تقریر کے بعد وہ دھرنا کالڈ آف ہو گیا. جتنا بھی ان کا ایجیٹیشن رہا ہے تو اس میں نظر یہی آتا ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے کہنے پر، کہیں اگر ججز کے کہنے پر ججز سے براہ راست رابطہ تھا اور ججز نے ان کو یہ کہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. وہ یہی ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی سگنل آ گیا تو وہ لانگ مارچ پہ چلے گئے، کہیں سے کوئی سگنل آ گیا تو لانگ مارچ سے واپس آ گئے. انہوں نے پہلا جب لانگ مارچ یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں فیصل واڈا غالباً، جب اس سے واپسی ہوئی تھی تو خود عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے کافی مایوسی ہوئی، لوگ اتنی تعداد میں نہیں آئے جتنی تعداد میں آنا چاہیے تھا. تو نظر یہ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈر کرنٹ چل رہے تھے جس کی بنا پہ کبھی وہ کال دے دیتے تھے، پھر وڈرا کر لیتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. یہ ساری چیزیں الٹیمیٹم دیا، لیکن الٹیمیٹم کے کئی دنوں بعد انہوں نے، بلکہ کئی ہفتوں بعد انہوں نے پھر کال دی. لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ظاہر ہے ایک جوڈیشری کے اندر بھی یہ سلسلہ نظر آ رہا تھا کہ کہیں ٹلٹ ٹورڈز عمران تھا، کہیں اینٹا عمران سینٹیمنٹس پائے جاتے تھے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی 2 کرنٹ چل رہے تھے. سر بٹ یہ خالی بیان اینٹا عمران دیکھیں یا پھر وہ جو جوڈیشری کی طرف اشارہ کریں اس تناظر میں بھی دیکھیے، بالکل اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں کی. انہوں نے یہ بات اس وقت جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ جوڈیشری اس وقت جوڈیشری کے سامنے بھی ایک چیلنج ہے، جو 6 ججز کا چیلنج ہے، وہ کس طرح جوڈیشری ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ، ملٹری کورٹس کے اوپر بھی تو ہے نا. یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہو، ججز کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہو کہ جی اس کا جھکاؤ اس طرف ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جتنے دھرنے ہوئے انفارچونیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ اینگل ضرور نظر آتا ہے کہ کسی کے کہنے پر وہ دھرنا کالڈ آف کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر وہ دھرنا دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کے لیے بہت سیریس کوسچنز ہیں کہ وہ اگر اسی طرح اب جیسے تحریک کا ہے کہ تحریک لانچ ہو رہی ہے اس وقت، تحریک لانچ ہو رہی ہے. آج محمود خانہ چغدئی کے وارنٹ ایک میجسٹریٹ سے جاری کر دیے جاتے ہیں.
جو 8 فروری کے بعد کی سچویشن ہے اس کو بھی وہ بہت مختلف سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور پھر ہم 8 فروری اور پھر اس سے متعلق جو بیانات بھی آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے ایک ذرا نیکسٹ گیئر لگایا ہے اپنی گاڑی کو اور یہ جو احتجاج کی گاڑی ہے اس کو خاص طور پر، تو اس کی ذرا بات کرتے ہیں.